سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینہ کوئی نہ کوئی سبق ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں بہت ہی اونچا سبق ملتا ہے، ایک دوسرے کے ہمدردی کا، غمخواری کا، ایک دوسروں کے دکھ میں تعاون اور مدد کرنے کا، زکوٰۃ کے ذریعے سے، فطرے کے ذریعے سے۔ اور ایک سبق اس میں ملتا ہے کہ روزے رکھ کر اللہ سے تعلق حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی معرفت اور خشیت نصیب ہونے کا سبق رمضان المبارک مہینے میں حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں، بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ ہم سن کر سبق لیتے ہیں۔ 90 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی، اور اس اولاد کو اللہ کے نام پر ذبح کر دینا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اتنے پیارے اپنے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا، یہ ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے اولادوں کو بھی قربان کرنا یہ اسلام اور دین ہے۔ اس لیے ہمارے زندگی کے درمیان میں سب سے بڑا جو کام اور ذمہ داری ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو پیش کرنا پڑے اس میں دریغ نہ کرے۔ ٹھیک اسی طرح اب ان قریب ہمارے سامنے محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے۔ حرام کہتے ہیں احترام کی چیز کو، احترام والی چیز اس لیے کہ اس محرم کے مہینوں میں اور خصوصاً 10ویں محرم میں اللہ تعالیٰ بہت سارے نبیوں کو نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی نا، وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو تھی۔ آدم علیہ السلام کو چھوٹی سی خطا، اس کو کیا خطا کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا دنیا کو قائم کرنے کا۔ دنیا میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا، اور آدم علیہ السلام کے افسوس اور رونے دھونے پر عرفات کے میدان میں حوا علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو آپس میں جو ملایا ہے دوستوں، یہ بھی 10ویں محرم کا مہینہ تھا، 10ویں تاریخ تھی، محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ظالم نمرود نے آگ میں جھونکا تھا، زمین سے لے کر آسمان کو باتیں کرنے والی وہ آگ، اس آگ سے چھٹکارا جو ملا ہے، اللہ نے بری کیا ہے، وہ بھی محرم کا مہینہ اور 10ویں تاریخ تھی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی ہے جودی پہاڑ پر، وہ بھی محرم کیا 10ویں تاریخ کا مہینہ تھا، 10ویں تاریخ تھی محرم کا مہینہ۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے لگی۔ ٹھیک اسی طرح دوستوں حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے تھے، اللہ کی حکمت تھی، اور اس مچھلی کے پیٹ کے اس جیل سے باہر نکلا، اور وہ جو وقت تھا اور وہ گھڑی تھی، وہ بھی 10ویں محرم کی گھڑی تھی۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ تھا اور 10ویں تاریخ تھی جو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا پائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دشمن فرعون جب لگا اور اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام جب سفر طے کیا اور چلتے چلتے آگے دریا نیل آئی ہے اور بیچ میں موسیٰ علیہ السلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کے چاند ماننے والے بنی اسرائیل ہیں، اور ان کے پیچھے فرعون ظالم۔ آگے دیکھے تو دریا ڈوب کر مرنے کا خطرہ، پیچھے دیکھو تو ظالم فرعون قتل کر دے گا۔ اب کیا کرے؟
اللہ رب العالمین اس موقع پر اس داعی کبیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دریا پار کرایا ہے، وہ بھی وقت تھا محرم کا مہینہ اور 10ویں تاریخ کا۔ علماء کا کہنا ہے کہ وہ وقت بھی محرم کا مہینہ اور 10ویں تاریخ تھی۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کے جھمگٹے سے، دشمنوں کے گھیرے سے آزاد کرایا اور زمین سے عرش کے اوپر اٹھا لیا ہے، وہ بھی گھڑی محرم کا مہینہ اور 10ویں تاریخ تھی۔ اب یہ سارے مبارک واقعات اور یہ سارے مبارک حالات جس وقت گزرتے ہیں، وہ وقت بھی بڑا مبارک اور احترام والا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے روزے کے حالت میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے حوارین وہ بھی روزے کے حالت میں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا آخر کیا باتیں ہیں، آپ روزہ کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ظالم سے چھٹکارا ملا تھا، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے کہا ہمارے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو زمین سے اللہ دشمنوں سے چھٹکارا دے کر آسمان کے بلندی پر اٹھایا ہے، اس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اس شکر ادا میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا او میرے صحابہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ہمارے بھائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ہمارے بھائی ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اس بات پر گوارا نہیں ہے کہ میری امت اور میرے چاہنے والے غیروں کی مشابہت اختیار کرے، عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرے، یہودیوں کی مشابہت اختیار کرے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے یہ سب ایک ایک روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا، تو ہم انشاءاللہ 2 روزہ رکھے تاکہ ان کے برابر کا عمل نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے کہ 2 روزے رکھے۔ علماء فرماتے ہیں رمضان المبارک کے جو روزے ہیں جن کو فرض کہا گیا ہے، اس سے پہلے کے جو روزے تھے رمضان کے محرم کے 2 روزے تھے۔ اس لیے چاہیے کہ اس وقت میں ایسے موقع پر بغیر کوئی خرافات کے، بغیر کوئی جہالت والے کاموں کے، بغیر کوئی شرک اور بدعات کے، بغیر کوئی اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے، بغیر کوئی سنت اور شریعت کے خلاف کے کوئی کام کے، ان کاموں میں لگے جن کاموں کو کرنے کے لیے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ ہم محرم کے مہینے کے ایسے وقت میں ضرور 10ویں اور 11ویں یا 9ویں یا 10ویں یہ 2 روزے ہم سب رکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ گھر میں ماں رکھے، ابا رکھے، بھائی رکھے، بہن رکھے، بیوی رکھے، چھوٹے بچے، بڑے جوان، سارے کے سارے روزہ رکھے۔ علماء فرماتے ہیں یہ 2 روزے رکھنے والے انشاءاللہ، یہ 2 روزے رکھنے والے پچھلے سال کے سارے گناہ اللہ کے بارگاہ میں معاف کروا لیں گے اور آئندہ کے بھی 1 سال کے گناہ معاف کروا لیں گے۔ عزیزوں، محرم کا مہینہ بڑا احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے عبادتیں کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کے سامنے رونے دھونے کا مزاج بنا لیں، تاکہ اللہ ہمارے ان اعمال سے راضی ہو کر کل قیامت کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا موقع مل جائے۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کرے، کل قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ حشر ہو جائے۔ اس مہینے میں شہادت کی وہ جام پیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، قیامت کی صبح تک ایسا کوئی جام نہیں پیا، کیا تو کیا سجدہ،
کربلا کے اس میدان میں جہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، جہاں خون کی ندیاں بہہ جا رہے تھے، جہاں جسم چھنی ہو گئے تھے، ایسے حالات میں اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا اور نماز میں کھڑے ہو گئے، اعلان کر کے گئے قیامت کے صبح تک کے ایک ایک مسلمان کو کہ ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم عاشقان حسین ہیں، ہم عاشقان حسن ہیں، ہم عاشقان اہل بیت ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے جیسے حسین کا یہ اعلان تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں چھوڑ سکتے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن ناحق کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ یہ مصداق ہم قیامت تک کے لیے پابند ہو جائے اور یہ گانٹ ہم اپنے بدن، اپنے کپڑوں میں باندھ لے، اپنے دامن میں باندھ لے کہ زندگی بھر یہ دو اصول پر قائم رہے کہ کسی حال میں ہم سجدہ نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور کسی حال میں بھی ناحق کے سامنے نہ جھکے، حق کے ساتھ رہے، حق کا تعاون کرے اور حق کی تائید کرے اور حق کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ حق پر چلنے والوں کے حق پرست تائید کریں گے، سفارش کریں گے اور آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے محترم دوستوں، محرم بالکل قریب ہیں، ایسی کوئی حرکت ہم سے نہ ہو جو حرکت شریعت اسلامیہ میں نہ ہو، ایسا کوئی کام ہم سے نہ ہو جو شریعت میں گناہ کہلاتا ہو، ناجائز کہلاتا ہو۔ الحمدللہ اللہ ہم سب کو عقل سلیم دیا ہے، اچھی سمجھ بوجھ ہم رکھنے والے ہیں، ہمارا دل ضرور سمجھاتا ہے کیا کرنا ٹھیک ہے اور کیا کرنا ٹھیک نہیں، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، ہم سب بہتر جانتے ہیں، ضروری نہیں کہ کھول کر سمجھایا جائے۔ آج اس زمین پر جو کرے کر گزرے، کل قیامت کے دن ایک ایک زمین کا ٹکڑا اللہ کے سامنے گواہی دے گا، ایک ایک دیوار کی اینٹ اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں مگر جسم کے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں کھول کر رکھ دیں گے ساری کتاب۔ اللہ ہم سب کو سمجھا دے، اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ علماء فرماتے ہیں محرم کا یہ مہینہ پورے سال بھر کی عمارت کا فاؤنڈیشن ہے اور ساری عمارت کی پہلی اینٹ ہے۔ جب پہلی اینٹ غلط بیٹھ جاتی ہے، پہلی اینٹ صحیح اور درست نہیں بیٹھتی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو سکتی ہے اور ساری عمارت ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کی جو تاریخ ہے وہ پہلا مہینہ محرم ہے، جنوری نہیں ہے، محرم ہے۔ تو پہلی اینٹ رکھ رہے ہیں محرم میں انٹر ہو کر، داخل ہو کر، یہ پہلی اینٹ صحیح رکھیں گے، گناہ سے بچتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے، بدعت سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، انشاءاللہ یہ پہلی اینٹ ہماری زندگی کی عمارتوں کو بلند اور بالاتار کرتے رہے گی، دنیا میں بھی چمک جائیں گے اور آخرت میں بھی چمکیں گے۔ مسئلہ اصل دنیا کا نہیں ہے، جو چاہے کرنا کر لو، مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے، جو چاہے کرنا کر لے، مسئلہ اصل آخرت کا ہے، مسئلہ اصل آخرت کا ہے۔ سارا پکچر کھل کر اللہ کے سامنے آ جائے گا کہ رات کے اندھیرے میں کیا کھیل کھیلا ہے اور دن کے اجالے میں کیا گل کھلایا ہے، کیا کاروبار اور دھندے اور بزنس میں کیا معاملہ کر رکھا ہے، سارا پکچر کھلنے والا ہے۔ اس لیے عزیزوں، ضروری ہے، گزارش ہے، منت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کے ڈیرے میں چلائیں، اللہ والوں کے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب